بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء کی ایپیسوڈ نمبر 2، دوسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر 276۔ ناظرین پیج ہے 308 اور ہیڈنگ چل رہا ہے ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کو۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ اے راہ روے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔ مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو، غارت گرے ساما ہو۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر 276 اور پیج ہے 308۔ ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کو۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے، تاکہ اس کو ہر متنفس اپنی نظر سے دیکھے۔ من جملہ ان تمام مخلوق کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا اچھی طرح کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو، اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تھا، وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا کر اور کھانا مانگنے لگی۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے اور اس سے کہا، اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی، اور تیرا اس پیٹ بھی نہ بھرا، اور تیرا یہ پیٹ بھی نہ بھرا، تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا
کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکھی ہی رہی۔ اگر تم اس طرح اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں دے کر درگاہ الہی میں مناجات کر سکے، اور درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں، اور تو ہی دانا اور توانا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق جو مدعو تھی بھوکی رہی، اور ایک روایت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہ تھی کہ مفت طبق زمین میں قد مفت طبق زمین جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر معلق رکھا ہوا تھا، اور بعض نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کر اس دن سب کھانا کھا گئی تھیں، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی جانور بھیجا تھا، اس نے ایک لقمہ میں سب کھانا کھا لیا تھا، کہ قدرت اور عجز و توانائی حضرت سلیمان کی خلاق کو دکھا دے۔ کہ قدرت اور عجز و توانائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلائق کو دکھاوے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دونوں قسطیں مکمل ہوئیں، ویلاگ چل رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کو ضیافت کرنا کمپلیٹ ہوا۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار نوری ہی تیرے گھر پر۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار نوری ہی تیرے گھر پر۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔